حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ پیغمبر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی کثرت سے نوازا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی طرح ایک بڑی آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہانوں میں سرخرو کر دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت بھی اور مال و اولاد کی کثرت سے بھی۔ آپ نہایت خوش شکل تھے، بے شمار مویشی اور کھیت اور باغ وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمائش میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا اور آپ کے تمام فرزندان اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور بکریاں تھیں سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات بھی برباد ہو گئے، غرض آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک اور برباد ہونے کی خبر دی جاتی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے۔ آپ فرماتے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا مال تھا، اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا وہ میرا تھا، جب اس نے چاہا اس نے لے لیا۔ میں ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم پر بڑے بڑے آبلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ ان حالات صرف آپ کی بیوی جن کا نام رحمت بن ابراہیم تھا انہوں نے آپ کا ساتھ دیا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھیں اور آپ کی بہت خدمت کرتیں۔ سالہ سال تک آپ کا یہی حال رہا۔ آپ آبلوں اور پھوڑوں کے زخموں سے بہت تکلیف میں رہے، مگر آپ صبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ کو کوڑ یا جزام کا مرض تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی اس قسم کی بیماری میں مبتلا نہ ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں جن سے آپ برسوں مشقت اور تکلیف میں رہے، لیکن آپ برابر صابر و شاکر رہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یوں دعا مانگی: بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے اور اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ کی دعا مقبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا: اے ایوب اپنے پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے اس پانی سے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا۔ آپ کے قدم مارتے ہی ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا۔ اس چشمے کا پانی بے حد ٹھنڈا اور بہت شیریں اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہ پانی پیا تو آپ کے باطن میں نور ہی نور پیدا ہو گیا اور آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کے ہاں کثیر اولاد ہوئی، اور پھر آپ کا تمام ہلاک شدہ مال و مویشی، اسباب و سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ آپ کا مال و دولت پہلے جس قدر تھا اس سے کہیں زیادہ ہو گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے بلا شبہ آپ کی بہت خدمت کی۔ اس بیماری کی حالت میں جب آپ نہایت تکلیف میں تھے تو آپ نے ایک دن اپنی بیوی صاحبہ کو پکارا۔ وہ بہت دیر کر کے حاضر ہوئی تو آپ نے غصہ میں آ کر ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے ایوب علیہ السلام، اب آپ ایک سینکوں کی جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اسی طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ کو نقل فرمایا تو آپ نے فرمایا: ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں ماریے، ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو ہم نے اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور عطا فرمائے۔ اپنی رحمت کرنے والے اور عقل مندوں کو نصیحت کی اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اس سے مار دے، اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں پورے کامیاب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے
ہر طرح سرفراز فرمایا۔ قرآن مجید میں ان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کے سر مبارک پر سربلندی کا تاج رکھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقع امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے۔ جب وہ اس امتحان اور آزمائش میں پورے اترتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اتنی ہی اعلیٰ سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا، اس صبر کا پھل بہت ہی میٹھا اور کس قدر لذیذ ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی اس تکلیف پر بہت صبر کا مظاہرہ کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر مال و اسباب اور فرزندان کی آزمائش بھی ڈال دی تو آپ نے نہایت ہی صبر کا مظاہرہ کیا، جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت اجر دیا۔